تو عزیزان گرامی یہ 5 رشتے، کسی کا ایک رشتہ ہو رسول سے تو فخر کرتا ہے۔ علی کے پاس 5 رشتے ہیں۔ سگے چچا بھائی، داماد، صحابی، خلیفہ، اور یہ وہ رشتے ہیں جس سے کسی کو تاریخ میں انکار نہیں ہو سکتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قرآن نے ایک رشتے کا اضافہ کیا، نفس رسول۔ تو اگر حسنین قرآن کے کہنے سے فرزند رسول ہیں تو اسی قرآن کے اسی آیت کے کہنے سے علی نفس رسول کیوں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی یہی ہمارا کہنا ہے کہ نفس کی موجودگی میں جب نفس مصطفیٰ موجود ہو تو نیابت مصطفیٰ کا دعویٰ کیسا؟ صلوات بھیج دیں محمد رشتے اوروں کو بھی ملے، صحابیت سب کو بٹی، مگر نفس کوئی نہ بن سکا۔ انفسنا وانفسکم، اکیلے علی لے جائے گئے مباہلے میں نفس رسول بن کے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ اطہر صاحب کا نفس بہت خراب ہے تو آپ میری تعریف کر رہے ہیں یا میری مدح کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، اردو میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہاں مغل مسجد میں پڑھتے ہیں مگر ان کا نفس بہت خراب ہے، بہت نفس کے خراب آدمی، تو مذمتی ہے نا یہ، میرے نفس کو خراب بتانا۔ تو اب وہ لوگ جو ممبروں پر علی کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، یہ گستاخی علی کی شان میں نہیں تھی، رسول کی شان میں تھی، اس لیے کہ نفس رسول کو برا کہا جا رہا تھا۔ یہ ہے وہ گھرانہ اور یہ ہیں وہ لوگ۔ انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی اور کل سناؤں گا کہ علی کس معجز نما شخصیت کا نام ہے، کس معجز نما شخصیت کا نام ہے علی۔ انسانیت کا چلتا پھرتا معجزہ دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو۔ علی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک انسانی معجزے کا نام ہے۔ پہلے معجزے کا ڈیفینیشن سمجھیے، بچے سمجھیں، لفظ تو سنتے آئے ہیں مگر عربی لفظ ہے، اس کا مطلب میں سمجھاؤں۔ معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے کرنے سے عام آدمی عاجز ہو نہ کر سکے، جو عام آدمی کے بس میں نہ ہو وہ معجزہ ہے۔ جیسے چاند نکلتا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، 14ویں رات کا چاند پورا ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ راتیں آ جاتی ہیں جن میں چاند غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تو چاند کا عام رخ ہے جو ہم ہر مہینے دیکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی دنیا سے بیٹھے بیٹھے انگلی سے اشارہ کرے
چاند دو ٹکڑوں میں برابر کے تقسیم ہو جائے تو یہ معجزہ ہے، اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم زندگی بھر چاند کو انگلی دکھاتے رہیں، کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ سینکڑوں لوگ آگ لگتی ہے تو جل جاتے ہیں، برابر اخباروں میں خبریں چھپا کرتی ہیں، فلاں جگہ آگ لگی، 4 جانیں ضائع ہو گئیں، فلاں جگہ آگ لگی، 2 جانیں ضائع ہو گئیں، ہو جاتا ہے سانحہ۔ لیکن دہکتی آگ میں جا کے کوئی نکل آئے اور اس کے جسم پر اور کپڑوں پر کوئی اثر نہ ہو، یہ معجزہ ہے۔ یعنی عام آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ آگ کے اندر ڈالا جائے اور زندہ سلامت خیریت سے نکلے۔ برابر آپ نے سنا ہوگا کہ سمندر میں نہانے گئے تھے، ڈوب گئے، دریا میں نہانے گئے تھے، ڈوب گئے، سیلاب آیا، ڈوب گئے۔ تو ڈوبنے کے قصے تو ہر روز اخبار میں مل جاتے ہیں، لیکن کوئی گروہ سمندر کے اندر جائے اور پانی ادب سے راستے دے دے اور وہ نکلا چلا جائے اور اس کا دامن تر نہ ہو تو یہ معجزہ ہے۔ بچے اکثر مٹی سے کھیلتے ہیں، مٹی کے جانور بنا لیتے ہیں، مٹی کی چڑیا بنا کے کوئی آدمی اس کے اندر روح پھونک دے اور وہ چڑیا اڑ جائے، یہ معجزہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ معجزہ کے مطلب یہ ہوا کہ جو عام طور سے نہ ہوتا ہو اور عام آدمی کے بس میں نہ ہو، وہ معجزہ ہے۔ سمجھے آپ؟ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، جو عام آدمی کے بس میں نہ ہو وہ معجزہ ہے۔ شاید اتنی تمہید کے بعد اب سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ اب میرا دعویٰ سنیے کہ علی جو ہیں وہ انسانی معجزے کا نام ہے، اور سرور کائنات کو جو معجزے عطا ہوئے ان میں ایک معجزے کا نام قرآن ہے، دوسرے معجزے کا نام علی ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں قرآن زبان و بیان کا معجزہ ہے، اور قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہو اس کے معجزہ ہونے میں، کلام الہی ہونے میں، تو اس کا جیسا بنا لو۔ معلوم ہوا کہ کتابیں دنیا میں کروڑوں اربوں ہیں، مگر قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ زبان و بیان کے معجزے کا نام قرآن ہے، سیرت و کردار کے معجزے کا نام علی ہے۔ اب آپ کہیں گے کن معنوں میں معجزہ ہے؟ جیسا نہ ہوتا ہو ویسا ہو تو معجزہ ہے۔ سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں مگر قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہ بن پائی، لہذا قرآن معجزہ ہے۔ کروڑوں اربوں انسان پیدا ہوئے لیکن علی کا جیسا کوئی نہ ہو پایا۔ یہ معجزہ ہے۔ اب اعجاز کی شان سنیے آپ۔ اللہ نے انسان کو صلاحیتوں کا، ٹیلنٹس کا خزانہ بنایا ہے۔ انسان اپنے اندر مختلف ٹیلنٹس رکھتا ہے، مختلف صلاحیتیں رکھتا ہے۔ آپ
جس صلاحیت کو ڈیولپ کر لیں، جس ٹیلنٹ کو ڈیولپ کر لیں، آپ ویسے ہو جائیں گے۔ آپ بہترین کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں، آپ بہترین سائنٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بہترین وکیل بھی ہو سکتے ہیں، آپ بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتے ہیں، سب چیز ہو سکتے ہیں آپ۔ لیکن جب ایک صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے تو ساری صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ ایک آدمی کرکٹ کا شوقین ہے، اس نے اپنی پوری زندگی بچپن سے کرکٹ کھیلنے کے لیے وقف کر دی، تو یہ تو ممکن ہے کہ اس کا نام انٹرنیشنلی کرکٹ میں پاپولر ہو جائے اور وہ بیسٹ پلیئر مان لیا جائے کرکٹ کا، اس کے اندر ٹیلنٹ اور صلاحیت ہے۔ لیکن وہی جو بیسٹ پلیئر ہو، وہی دنیا کا سب سے بڑا باکسر بھی ہو، وہی دنیا کا سب سے بڑا اسکالر بھی ہو، وہی دنیا کا سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر بھی ہو، وہی دنیا کا سب سے بڑا مفکر بھی ہو، وہی دنیا کا سب سے اچھا جج بھی ہو، وہی دنیا کے سب سے اچھا مقرر بھی ہو، وہی عبادتوں میں بھی بے مثال ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو ساری دنیا میں چراغ لے کے ڈھونڈیے گا تو آپ کو کوئی ایک انسان ایسا نہ ملے گا جس کے سارے ٹیلنٹس ایک ساتھ ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ میں نے اس لیے علی کو معجزہ کہا کہ علی جیسے میدان جنگ میں ہیں ویسے ہی محراب عبادت میں ہیں، ویسے ہی خطیب منبر۔ کہ کچھ صلاحیتیں آدمی میں ایسی ہوتی ہیں جو دو ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں، کچھ ٹیلنٹس اور کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو دو ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ یعنی اگر وہ آدمی میدان جنگ کا بہت کھرا ہے اور جو سامنے آتا ہے وہ اس کا گلا کاٹ لیتا ہے، اکیلے دم سے لشکروں کو بھگاتا ہے، اکیلے دم سے میدان میں لاشوں کے انبار لگا دیتا ہے، اس کی طاقت کا چرچا دنیا بھر میں ہے، تو پھر اس سے یہ امید نہ رکھیے کہ کسی یتیم کے آنسو اسے روک لیں گے یا کسی بیوہ کی فریاد کو سننے کے لیے وہ ٹھہر جائے گا یا کسی غریب کا بوجھا وہ اس کے گھر تک پہنچا دے گا۔ اس لیے کہ میدان جنگ میں رہتے رہتے، لاشیں دیکھتے دیکھتے، گردنیں کاٹتے کاٹتے اس کا دل سخت ہو گیا ہے، لہذا اب اس کے دل سے نرمی کی توقع نہ کیجیے، اور اگر رحم دل ہے، غریب پرور ہے، یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہے، بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہے، مفلسوں پریشانوں کے حال پر ہوتا ہے، تو اس کو میدان جنگ میں نہ لے جائیے، یہ میدان جنگ کا کھرا نہیں ثابت ہوگا، اس لیے کہ اس کے دل کی نرمی اس کو تلوار سنبھالنے سے روکے گی۔ کیا کہنا علی کا کہ جب رحم دلی پہ آتے ہیں تو علی سے بڑھ کے رحم دل نہیں، اور جب میدان میں آتے ہیں تو علی سے بڑھ کے ستار